بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنی کتاب میں ایک جاسوس تھا کے حوالے سے کچھ ایسے سچائیاں جن کا اس وقت آپ کے سامنے آنا مناسب ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ عوام ملکوں کو ہم کو خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تو دنیا جو اسپیس ایج میں چلی گئی ہے، ایسے ایسے ذرائع آ گئے ہیں جو ہمارے گمان میں بھی کبھی نہیں آئے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب یہ مکینیکل سپائنگ ہوتی تھی، اس وقت حالات کس طرح جان ہتھیلی پہ رکھ کے سرحد عبور کی جاتی تھی، اندر دشمن کی سرزمین کے اندر پاکستان کی آنکھیں بن کے یہ لوگ کام کرتے تھے، کس طرح آپس میں آروی ہوتی تھی، یہ کیسے ڈراپ کرتے تھے اور کس طرح ملاپ کرتے تھے۔ مجھے جو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ انہیں جو معمول کے آنے جانے والے تھے، جو بارڈر کے آر پار آتے جاتے رہتے تھے، انہوں نے آروی کا مطلب ہوتا ہے جہاں دو جاسوس آپس میں ملاپ کرتے ہیں، ایک کو دوسرا کوئی چیز ہینڈ اوور کرتا ہے، کوئی انفارمیشن دیتا ہے، تو اس نے وہ لے کے واپس سمجھیے پاکستان آنا ہے، یا پاکستان یا ادھر سے انڈیا جانا ہے، کرنا ہے، جو بھی اس کو آروی کہتے ہیں، اس ملاقات کو آروی کہتے ہیں، اور یہ پرسنل میٹنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہت ہی اصعب شکن مرحلہ ہوتا ہے۔ فرض کیا جس بندے سے آپ کی آروی ہے، جس سے آپ نے میٹنگ کر کے کوئی ڈاکومنٹس، کوئی انفارمیشن وصول کر کے تو ادھر پاکستان میں واپس لانی ہے۔ فرض کیجیے وہ بندہ اریسٹ ہو چکا ہے آپ کے ملاپ سے پہلے، اب آپ کی تو ڈیٹ طے ہے کہ فرض کیا آپ نے 5 جنوری کو ملنا ہے، اور وہ بندہ 4 جنوری کو پکڑا گیا یا 3 کو پکڑا گیا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ انفارمیشن ہیڈ کوارٹر میں دے سکتا کہ میں پکڑا جا چکا ہوں، اور نہ اتنی جلدی ان دنوں اتنا کمیونیکیشن تیز نہیں تھا۔ یہ تو جتنے بھی ٹولز ہیں، یہ اینڈرائڈ وغیرہ کہاں ہوتے تھے اس وقت، تو موبائل فون ہی نہیں ہوتا تھا، اور کیا ہونا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو اشارے کنائے سے اور جناب وہ جو لائیو ڈراپ اور ڈیڈ ڈراپ کے ذریعے چیزیں منتقل کرنا پڑتی تھیں، تو اس کے لیے یہ اب وہ بندہ پکڑا گیا نا، تو انٹیلیجنس والے اس کو اس طرح پکڑتے تھے کہ اس کی ہوا تک نہ باہر نکلے۔ جب وہ اس سے اگلوا لیتے ہیں کہ اس کی کل یا پرسوں کو آروی ہے، تو وہ تو ان کے لیے ایک حلوہ پھر ہوتا ہے نا، وہ تو ایک مطلب ایک بلیسنگ ہوتی ہے ان کے لیے کہ جس سے وہ فائدہ نہ اٹھائیں، تو ان سے بڑا گدھا ہی کوئی نہیں۔ وہ پھر ایک پلان کرتے ہیں، پلاننگ کے تحت وہ مخصوص ایریے کو اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں کہ جہاں سے نہ تو یہ گرفتار ہونے والا فرار ہو سکے اور نہ آنے والا بچ کر جا سکے۔ مثلا فرض کیا 4:15 پہ کی ہے یہ آروی طے ہے جی کسی بھی مقام پر، فرض کیا کوئی چائے کی دکان پر طے ہے، یا کسی یہ سمجھیے کہ بس سٹینڈ پہ طے ہے، یا اسٹیشن کے کسی بنچ پہ طے ہے، تو صبح کے 8-9 بجے سے فرض کیا ریلوے اسٹیشن کا کوئی بنچ ہے جہاں اس نے آ کے بیٹھنا ہے اور اس بندے نے جانا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے نشانیوں کا تبادلہ کر کے اپنا کام کر کے دونوں نے الگ الگ ہو جانا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 4 بجے کا وقت ہے نا، اگر تو 4:15 کا وقت ہے، تو وہاں صبح سے ہی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کلیوں کے روپ میں جو اسٹیشن پہ کوئی ٹھیلا لگانے والے کے پکوڑے بیچنے والے کے روپ میں، اور جناب خاص طور سے جو انٹرنس اور ایگزٹ ہیں وہاں پہ ریلوے والوں کی وردیاں پہن کے کہ یہ گارڈ ہیں یا کچھ ہیں، اس طرح بالکل نامحسوس اور بڑے معصومانہ طریقے سے ڈپلائی ہو جاتے ہیں۔ ان کا اپنا کمیونیکیشن ہوتا ہے اندر۔ اب یہ بتایا ہوتا ہے اس نے، جاسوس نے جو پکڑا ہوا ہے، کہ جی جو میرا بندہ جس نے مجھے ملنے آنا ہے نا، وہ اتنے بجے آئے گا۔ اس کو تو یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ وہ کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا، لاری کے ذریعے، بس کے ذریعے،
تو وہ جو ہوتے ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ ساری توجہ ٹارگیٹ ایریا پہ یعنی آر وی ایریا پہ دیتی ہے جہاں پہ دونوں کا ملاپ ہونا ہے. اچھا جی، اب وہ بندہ جو ہے وہ بڑا محتاط ہو کر آئے گا ارد گرد دیکھ کے. اب ظاہر ہے اس کو تو یہ پتہ نہیں نا کہ یہ کلی جو یہاں پہ کھڑے ہیں یہ کون ہے، یہ جناب یہ تو اور ہی کام پان چکا ہے. 4 بجے مطلب 4:15 میں سے 3 یا 4 منٹ پہلے وہ اپنے جس بندے کے ساتھ آرمی ہو رہی ہے نا، جو گرفتار ہوا ہے، اپنے گرفتار کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے سامنے بینچ پہ بیٹھ جاؤ. اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اشارہ کیا یا میں نے موومنٹ کی تو کتنی ساری گولیاں اکٹھے میرے جسم میں داخل ہوں گی، کیونکہ وہ 15-20 مسلح بندے مختلف بھیت میں ارد گرد موجود ہوتے ہیں. یہ تو کام ہو گیا اس کا. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ وہ ٹارگیٹ آیا، اس نے بڑے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، آ کے اس نے پہچان لینا کہ یہ میرا مطلوبہ میری آروی یہ ہے. وہ آ کے ٹریننگ کے مطابق اس کے پاس بیٹھے گا. دونوں اخبار جو اس کے پاس اخبار ہوگا، جو نشانیاں دی جاتی ہیں، اخبار کھولے گا تو دوسرے کو کی طرف دیکھے گا، دوسرا اپنی جیب سے ایک مخصوص سگریٹ کی ڈبی نکالے گا، یہ اس کی طرف سے سائن ہے کہ میں صحیح بندہ ہوں یہ. اور اس کے بعد وہ باتیں شاتیں کوئی نہیں کرتے. وہ اخبار کے نیچے کچھ سگریٹ کی ڈبی ہے، جس طرح کا بھی ٹارگیٹ ہو، فرض کیا کاغذ ہیں تو وہ پہلے سے اس نے کسی انگریزی اخبار میں لپیٹے ہوں گے، اخباروں کا تبادلہ کر لیں گے، کوئی رسالے کا تبادلہ کر لیں گے. جس طرح بھی آئے گا، چھوٹا گیجٹ ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے تو پھر اس کو اس حساب سے کر لیں گے. یہ لو اپنے وہ لے گا، سنبھالے گا جس نے لینا تھا، اور خاموشی سے چپ چاپ نکل جائے گا. یہ بندہ اپنے راستے پڑ جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر تو وہ گرفتار نہیں ہوا. اگر گرفتار ہوا ہے تو صاحب جیسے وہ آ کر بیٹھے گا، میک شور ہو جائے گا کاؤنٹر کو کہ یہی بندہ ہے، دونوں وہ اشارے سے بتا دے گا تو وہ ان کو قابو کر لیں گے دونوں کو دوبارہ. اب جو بندہ جا رہا ہے نا ملنے، جو مین وہاں پہ جو ایکٹیو سیل ہے، جو ایکٹیو جاسوس ہے، وہ جب اس بندے سے ملنے کے لیے جائے گا نا تو اس کے ذہن میں یہ بات 100% ہونی چاہیے کہ جس سے میں ملنے جا رہا ہوں وہ ڈبل کراس ہو چکا ہے، وہ پکڑا جا چکا ہے. اب وہ اس کو چیک کرنے کے لیے، فرض کیا اس کی آروی ہے 4:15 بجے کی، وہ ریلوے اسٹیشن پہ کوئی 1 بجے پہنچ جائے گا، ایک مسافر کی حیثیت سے پہنچ جائے گا، یا کسی اور مزدور کی حیثیت سے، کچھ بھی ہے، وہ وہاں پہ اچھا اپنا جو ٹھیک ٹھاک کور ہے نا اس کور کے ساتھ موجود ہوگا، انوسینٹ کور کے ساتھ ہوگا. فرض کیا اس نے جس ٹرین میں بیٹھنا ہے وہ ٹرین جو ہے وہ 4 بجے آنے والی ہے، یا یہ ہے وہ ہے، مطلب کوئی نہ وہ ہوٹل وہاں پہ چائے پیے گا، اس کے بعد جناب وہ ایک چکر لگائے گا. اس دوران وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ چیک کرے گا کہ کیا ان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس ایکٹیو ہے. اگر ایکٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ساتھی جو ہے نا وہ انہوں نے پکڑ لیا ہے. اب وہ کیا کرے گا، وہ اس مخصوص مقام پہ قریباً 4:15 کا ٹائم ہے نا، تو وہ وہاں پہ قریباً 3:30 پونے 4 بجے ایسی پوزیشن میں کھڑا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھی کو نظر نہ آ سکے اور نہ ہی دوسرے بندوں کو اس پہ شک گزر سکے. اس دوران وہ مسلسل اپنی آنکھوں کو جمائے رکھے گا اس بینچ پہ، اور اس بینچ کے ارد گرد کی جو لوکیشنز ہے، فرض کیا کوئی چھت پانی کی ٹینکی، پانی پینے والی ٹینکی لگی ہوئی ہے، کوئی پیچھے کوئی گارڈ روم مسافروں کا کمرہ بنا ہوا ہے، کوئی پکوڑے والا ادھر کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھے گا وہاں پہ. جیسے ہی وہ یہ دیکھے گا کہ کچھ لوگ یہ جو جس بندے سے نے آروی کرنی ہے وہ بندہ اس کی انٹری نوٹ کرے گا. فرض کیا اس نے نوٹ ہی کر لیا ہے کہ وہ پلیٹ فارم میں جب داخل ہوا ہے، انٹیلیجنس والے اس کو لے کر آئے ہیں، مطلب اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کچھ، تو وہ اس کانشیس ہو جائے گا. اب کانشیس ہونے کے بعد اس نے افراتفری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بالکل اس نے اپنے آپ کو بالکل پرسکون رکھنا ہے. انہی نارمل حالات میں وہ جو اس نے اپنا راستہ جانے کا بنایا ہوگا، روٹین کے جانے کا، اس کو چھوڑ دے گا.
عین ممکن ہے کہ خیالی تصویر ڈیزائن کی ہوئی ہو تو انہوں نے دیکھی ہو لوگوں نے، تصویر تو اس کی نہیں نہ ہوگی ہو، وہ فرض کیا پلیٹ فارم نمبر 1 پر سے وہ نوٹ کر رہا ہے نا، تو پلیٹ فارم نمبر 1 سے وہ 3 پر جائے گا، 3 سے پھر جناب وہ جائے گا ادھر مال خانے کی طرف، یا اور کوئی ادھر جدھر لوگ جدھر پبلک ڈیلنگ کی جو جگہیں ہیں، اور وہ وہاں سے اگر وہ یہ سمجھے کہ مشرق کی سمت سے آیا ہے تو مغرب کی سمت سے فرار ہوگا، اگر وہ شمال کی سمت سے آیا تو جنوب کی سمت فرار ہوگا، اور وہ اپنی جان بچا کے نکل جائے گا۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے نا جب کہ یار 4:15 بج گئے ہیں اور ابھی تک ٹارگیٹ اور اس کی آرمی جیسے ہونے وہ بندہ نہیں آیا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ بھی کوئی استاد بندہ ہے اور نکل گیا ہے، اور فوری طور پہ کاؤنٹرز کو اپنی میسیج دیں گے، جس کے بعد جتنے بھی انٹرس اور ایگزٹ کے گیٹ ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ جو مقامی لاری اڈا ہے، جو مقامی ریلوے اسٹیشن ہے، جو مقامی اور کوئی آنے جانے کی جگہ ہے، کوئی ٹیکسی اسٹینڈ ہے، کوئی رکشہ اسٹینڈ ہے، وہاں تو ان زمانے میں سائیکل رکشے ہوا کرتے تھے، اس میں ان کے بندے کھڑے ہوں گے، تو اطلاع مل چکی ہوگی، تو وہ پھر اب جتنے ان کے سورس ہیں اس علاقے میں وہ سب کو ایکٹیو کر دیں گے کہ بندہ فرار ہوا ہے، اس کو پکڑو۔ اب ان حالات میں بہت ہوشیاری کے ساتھ جو آنے والا ہے وہ اپنی جان بچا کے نکلے گا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آرمی کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ کنٹرول معاملات کو کیا جاتا ہے، شک گزرنے پہ آپ جاسوس کیا کرتے ہیں، اور اگر نارمل حالات میں آرمی ہو جائے تو پھر جاسوس کیا کرتے ہیں۔ یہ ناظرین بڑا اٹس اے ڈیم بزنس، بڑا یہ دماغ کا، جذبات کا، دل کا کھیل ہے۔ کھیل تو یہ دماغ سے ہے انسان، لیکن یہ شطرنج کی چال ہے۔ آپ کا ایک پیادہ بھی اگر آپ نے ایک غلط چال چل دی تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو شہ مات ہو جائے گی۔ میں آپ کو اگلی جو کوئی ٹرمنالوجی ہے اس کے بعد جو جاسوس جس طرح کام کرتے ہیں، جس طرح اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اس پہ میں آپ کو گایا بگایا آگاہ کرتا رہوں گا۔ یہ میں نے سلسلہ اصل میں اس لیے شروع کیا ہے کہ لوگوں نے مجھ سے یہ بہت تقاضا کرتے تھے کہ جو چیزیں آپ نے اس ناول میں نہیں لکھی وہ ہمیں آپ زبانی سنا دیں۔ اب میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، 60+ ہو چکا ہوں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو قومی امانت ہے، منتقل کر دوں آپ تک۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جدید جو اب اسپائنگ ہو رہی ہے یہ کس طرح ہوتی ہے انڈیا میں، کس راستے سے جاسوس آتے ہیں، کس راستے سے جاتے ہیں، کیا کیا طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو کرنل حبیب مظاہر کے نیپال سے اغوا کی کہانی بھی انشاءاللہ سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنے کتنے بڑے کارنامے کیے ہوئے تھے، اور جس طرح ہم نے اس کو سبھاش کو کیا تھا، انڈین جو اسپائی ماسٹر کو کیا تھا، قابو کیا تھا، کلبھوشن کو قابو کیا تھا، اس طرح انہوں نے کس طرح ٹریپ لگا کے پاکستان نے جو ان کے غدار ساتھی ہیں ان کے ذریعے کس طرح حبیب مظاہر تک رسائی حاصل کی، ان کو کس طرح جال میں پھنسایا، کس طرح ان کو نیپال میں پہنچایا، اور کس طرح پھر ان کو وہ راتوں رات وہاں سے اغوا کر کے کس علاقے سے لے گئے، خاص طور سے نیپال کے بارڈر کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سے کرنل مظاہر کو لے جایا گیا تھا۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ۔ یہ میرا آفیشیل چینل ہے، جس طرح کی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی اور نہیں بتائے گا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے جب میں ایک جاسوس تھا اور کمانڈو میں نے لکھی تو ایک طوفان بدتمیزی آ گیا۔ پہلے تو پبلشروں نے مجھ سے کہا کہ ساگر صاحب میں بھی آپ ایک دوسرے پبلشروں کی کتاب ایک یاد ایسی لکھ دیں۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، میرا تو معاہدہ قومی کتب خانے کے ساتھ ہوا ہے، ان کے لیے میں نے لکھی ہے اور میں اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم کسی سے لکھوا لیں گے، آپ کا نام اس پہ دے دیں گے، پیسے اس کے آپ لے لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ڈنڈی اس طرح کی نہیں مارتا، یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ پھر انہوں نے کچھ بیچارے رائٹر پکڑے جن کو میری کتاب زبانی حفظ کرائی، اور ان کو پھر کچھ ان سے کہا کہ جی آپ یہ
اس کا لکھیں. اب لوگوں میں میں ایک جاسوس تھا کمانڈو پڑھنے اور وطن کی مٹی گوار ہے نا وادی لہو رنگ، یہ پڑھنے کے بعد بہت مطلب پیاس تھی کہ اس طرح کی اور چیزیں ملیں. اس کا ناجائز فائدہ پبلشرز نے اٹھا کے کوئی فرعونوں کے دیس میں لے گیا، کوئی نمرودوں کے دیس میں لے گیا. لیکن جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب جعلی گھڑی ہوئی زندگی کہانیاں ہیں. جو سچ ہے وہ میں ایک جاسوس تھا، کمانڈو، وادی لہو رنگ، وطن کی مٹی گوار رہنا اور اے رائے حق شہیدو ہی ہے. آپ سے گزارش ہے اگر آپ میری باتوں کو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی طریقے نہیں ہوتے سبسکرائب کرانے کے، نہ کوئی میں ایسا آپ کو انسینٹیو دے سکتا ہوں کہ آپ انیشیٹو لیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب یہ باتیں ہیں اور وطن دوستی ہے اور اپنی جو میری اوقات تھی، جو میں نے پاکستان کی خدمت کی، اس کی کچھ کہانیاں ہیں، یہ میں آپ کو سناتا رہوں گا. چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنے تبصروں سے نوازیے. آپ کا بہت شکریہ.